بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، بھائیوں اور دوستوں، رمضان کی آمد ہے. ہر مسلمان کو اس مبارک مہینے کی آمد سے ایک قلبی سرور اور خوشی حاصل ہوتی ہے، اور کیوں نہ ہو اس مبارک مہینے کی آمد پر مسلمان کا خوش ہونا، اس لیے کہ یہ مبارک مہینہ اپنے اندر جو خصوصیات، جو رحمتیں، جو برکتیں اور جو سعادتیں اپنے ساتھ لے آتا ہے، وہ تمام تر سعادتیں ہمیں دوسرے مہینے کے اندر نصیب نہیں ہو سکتی. اس مبارک مہینے کے آمد سے پہلے ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم سچے دل سے اللہ کے حضور توبہ و استغفار کر لیں. جو اوقات رہ گئے ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی بخشش اور اپنی مغفرت کو پہلے سے طلب کر لیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس مبارک مہینے کی قدر دانی کی توفیق بھی طلب کریں. یہ نہایت ضروری ہے کہ اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی عمل انجام دینا ممکن نہیں ہے. ہمیں اس کا استقبال یوں کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے پہلے ہمیں توفیق طلب کرنی چاہیے کہ اللہ اس مبارک مہینے کو عافیت کے ساتھ گزار دے، اور اس مبارک مہینے کے اندر تیرے نیک اعمال کے کرنے کی ہمیں توفیق دے. ہم زیادہ سے زیادہ وہ عمل کرنے والے ہوں جس سے تو راضی ہوتا ہے، جس سے تو خوش ہوتا ہے. یہ مبارک مہینہ جو ہم پر آ ہی رہا ہے، پورے سال کے بعد آ رہا ہے. اس ایک سال کے اندر کتنوں کے ساتھ کیا کچھ ہوا، ذرا ہم غور کر لیں. کتنے دنیا کے اندر موجود تھے، اللہ کے حضور حاضر ہو چکے ہیں. کتنے صحت مند تھے، بیمار پڑے ہوئے ہیں. کتنے وہ لوگ تھے جن کو کوئی مشغولیت نہیں تھی، لیکن مشغولیتوں نے انہیں آ کر اس وقت گھیر لیا ہے. مختلف طرح کی چیزیں ان لوگوں کے ساتھ ہو چکی ہیں جو اس سے پہلے رمضان میں ان کے ساتھ نہیں تھی. تو ہمیں اس مبارک مہینے کے تعلق سے سوچنا چاہیے کہ یہ مبارک ترین مہینہ جب ہم پر آ رہا ہے، ہم اپنی تیاریاں کرنے لگیں اس مبارک مہینے کے اوقات کی قدر کرنے کی، اور اس کے دن اور اس کے راتوں کی قیمت کو جاننے کی ہم کوشش کریں. رمضان کے تعلق سے مختلف موقعوں سے اس کی فضیلتیں اور اس کے احکامات بیان کیے جاتے ہیں. ہمیں اس رمضان کی قدردانی کی سب سے زیادہ اللہ سے توفیق طلب کرنی چاہیے. اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس مبارک مہینے کے اندر اس کی اطاعت و بندگی کے زیادہ سے زیادہ اعمال کرنے کی ہم ٹھان لیں، ارادے کر لیں، اللہ تعالیٰ سے مزید مدد بھی طلب کر لیں. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کے ساتھ وہ معاملہ فرمائے گا جو ہم اس سے طلب کریں گے. یہ مبارک مہینہ جس کے روزے بندوں پر فرض کیے گئے ہیں، پوری امتوں پر، سابقہ امتوں پر روزے فرض کیے گئے، لیکن پورے مہینے کے نہیں تھے. اس امت پر، اللہ کے آخری نبی کی امت پر پورے مہینے کے روزے فرض کیے گئے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. ایمان والو، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو خطاب کرتے ہوئے فرما رہا ہے، ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم میں اللہ کا تقوی پیدا ہو جائے. ان روزوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنی خشیت، اپنے تقوی اور اپنے خوف کو ہمارے دلوں کے اندر پیدا کرنا چاہ رہے ہیں. تو روزوں کو اس کے آداب کے ساتھ رکھا جائے، اس کے سنن و مستحبات کا خیال رکھا جائے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کرنے کے تعلق سے فرمایا، تسحروا فإن فی السحور برکہ. سحری کھایا کرو، سحری کے اندر بڑی برکت ہوتی ہے. سحری کا وقت بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے. سحری کے وقت میں
سحری کرنا یہ آدمی کے لیے روزے کی قوت کا باعث بنتا ہے. بندہ روزہ رکھتا ہے، کھانے پینے سے احتراز کرتا ہے، گرمی کے ایام ہیں، سخت پیاس لگی ہوتی ہے، اس کو برداشت کرنا پڑتا ہے، بھوک کو برداشت کرنا پڑتا ہے، پیاس کو برداشت کرنا پڑتا ہے، اپنی خواہشات کو برداشت کرنا پڑتا ہے، غصہ آ جا رہا ہے، غصے پر اپنے آپ کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے، ہر طرح سے جو ہے اس کو کنٹرول کر کے اس روزے کو پورا کرنا پڑتا ہے. تب جا کر اللہ کے نزدیک یہ روزہ ایسا روزہ ہو جاتا ہے کہ جس روزے دار کی دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے، قبول فرماتے. اس لیے سحری کے وقت بھی دعا کا خوب اہتمام ہو، افطار کے وقت بھی روزے کے افطاری کے وقت بھی خوب دعاؤں کا بھی اہتمام ہونا چاہیے. جب بندہ اس کے آداب کے ساتھ روزہ رکھتا ہے، اللہ بندے کے روزے سے اتنا خوش ہوتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا بندے کا ہر عمل اس کا اپنا ہوتا ہے، اللہ اس پر 10 گنا سے 700 گنا تک اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں. لیکن فرمایا الا الصیام، سوائے روزوں کے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، فرمایا روزہ صرف میرے لیے، بندہ روزہ صرف میرے لیے رکھتا ہے. اب جب بندے نے روزہ میرے لیے رکھا ہے اس کا اجر میں خود دوں گا. ہر عمل پر 10 گنا 700 گنا تک اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا. لیکن روزے کے متعلق کہا کہ نہیں، وہ تو میرے ذمہ. کتنا بڑا اجر اللہ تعالیٰ اس روزے پر دیں گے کہ جن روزے داروں کے تعلق سے فرمایا گیا کہ ان کے لیے اللہ نے ایک مخصوص گیٹ رکھا ہے، دروازہ بنایا ہے جنت کے اندر باب الریان کے نام سے، کہ روزے داروں کو اس گیٹ سے جانا ہے، اس دروازے سے جنت کے اندر جانا ہے، مخصوص ہے ان کے لیے. اور فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار کو 2 خوشیاں ہوں گی. فرحت عند فطری، ایک تو خوشی اس وقت ہوتی ہے جب وہ روزہ افطار کرنے لگتا ہے. وفرحت عند لقاء ربی، اور ایک خوشی حقیقی خوشی جب بندہ اپنے اللہ سے ملاقات کر رہا ہوگا، اس کو جو خوشی ہوگی اس کا کوئی اندازہ نہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ روزے دار سے اتنا خوش ہوتے ہیں. فرمایا خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، روزے دار کے منہ سے نکلنے والی بو جو اس کے معدے کے خالی رہنے کی وجہ سے نکلتی ہے، وہ اللہ کو اتنی پسندیدہ ہے. فرمایا کہ وہ مشک سے کہیں زیادہ پسندیدہ ہے. مجھے اور آپ کو وہ بو لگتی ہے، لیکن میرے اللہ کو جو ہے وہ بو نہیں ہوئے، وہ مشک کی خوشبو سے کہیں زیادہ ہے. اس لیے کہ بندے نے اللہ کے لیے روزہ رکھا تھا، کھانا چھوڑا تھا، پینا چھوڑا تھا، اپنی خواہشات کو ترک کیا تھا، ہر طرح سے صبر کیا تھا، گالی گلوچ کرنے والوں کو ان کا جواب نہیں دیا تھا، غیبت، چغلی، کس بیانی، جھوٹ، ہر طرح کی چیزوں سے اس نے اجتناب کیا، صبر کیا. چنانچہ اس روزے کے ذریعے اللہ تعالیٰ یہ اعمال ہمارے اندر پیدا کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کی جو ہے ہمیں تربیت دی جا رہی ہے. اور اس طرح سے جب بندہ روزہ رکھے گا تو اللہ کے نزدیک اس روزے کی بڑی اہمیت ہوگی. ورنہ ان سب چیزوں کو چھوڑ کر جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اللہ کو ایسے روزے دار کے روزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. فرمایا تم نے بھوکا رہ کر دن گزارا، پیاسے رہ کر تم نے دن گزارے، لیکن اس کے آداب کا تم نے پاس و لحاظ نہیں رکھا، تو پھر اللہ تعالیٰ کو ایسے روزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی اللہ کے نزدیک. لہذا جب روزہ بندہ رکھے گا تو روزے کے پورے آداب کے ساتھ روزہ رکھے گا تو اللہ کے نزدیک اس کے اجر و ثواب کے اندر بڑی بڑھوتری ہوگی. رمضان کا مبارک مہینہ، اس مبارک مہینے کی قدردانی کچھ اس طرح سے ہو کہ روزوں کے اندر کسی طرح کی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. جن کو اللہ تعالیٰ نے عذر ہے، جن کو بیماری ہے، تکلیف ہے، روزہ نہیں رکھ سکتے، پریشانی ہے، روزہ رکھنے پر بیماری کے بڑھنے کا اندیشہ ہے، تو ان کے لیے فرمایا گیا چھوٹ ہے، وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. اسی طرح سے بہت بوڑھے ہو گئے ہیں، کمزوری لاحق ہو گئی ہے، تو ان کے لیے بھی چھوٹ ہے. سفر پر جانے کی وجہ سے آدمی روزہ چھوڑنا چاہ رہا ہے، سفر کی وجہ سے روزہ ترک کر سکتا ہے، لیکن فرمایا کہ پھر بعد میں شوال کے بعد مطلب عید کے بعد ان دنوں کی جو ہے قضا کر لے. لیکن جو آدمی بغیر عذر کے روزہ ترک کرے گا، نہ بیماری تھی، نہ سفر پیش تھا، نہ کوئی اور عذر تھا، بغیر بیماری کے کسی نے اگر روزہ ترک کیا، سال بھر زندگی بھر روزہ رکھ کر کے رمضان کی فضیلت حاصل نہیں کر سکتا.
ایک روزے سے تو قضا ہو جائے گی، لیکن زندگی بھر اور سال بھر روزہ رکھ کر بھی آدمی اس کی فضیلت رمضان کی حاصل نہیں کر سکتا۔ رمضان کا دن بڑا بابرکت، اس کی راتیں بڑی بابرکت۔ اللہ نے رمضان کے اندر ایک خاص عبادت بھی مشروع فرمائی ہے، اور وہ ہے تراویح کی نماز، جو صرف رمضان میں ادا کی جاتی ہے۔ اس لیے تراویح کی نماز کا بھی اہتمام ہو۔ لیلۃ القدر کی جو فضیلت بیان کی جاتی ہے، رمضان کے اندر فرائض کا، سنن کا، تراویح کا خاص طور سے اہتمام کیا جائے گا۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے حق میں لیلۃ القدر کی عبادت لکھ دیں، اس لیے تراویح کا بھی اہتمام ہو۔ ایسا نہیں کہ رمضان کے آتے ہی کچھ دن ہم جو اپنا جوش دکھائیں، پھر جیسے جیسے رمضان جانے لگے وہی پرانی ہماری رفتار ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ قدردانی ہونی چاہیے زندگی کے اندر۔ اللہ تعالیٰ یہ مبارک موقع ہمیں نصیب کر رہا ہے تو ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے، اور نمازوں کا پورا اہتمام۔ بقیہ دنوں کے اندر ذرا ادھر ادھر ہو جاتا تھا، جماعتیں چھوٹ جاتی تھی، رمضان کے مبارک مہینے کے اندر ہم پورا اہتمام کریں کہ ہماری کوئی فرض نماز تکبیر اولیٰ کے بغیر نہ۔ امام صاحب جب پہلی تکبیر کہتے ہیں، تکبیر اولیٰ، تکبیر تحریمہ، اس وقت ہم امام کے ساتھ موجود رہیں، اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ خصوصاً رمضان کے مہینے میں تو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور سنن اور رواتب، جو فرض نمازوں کے آگے پیچھے کی سنتیں ہیں، دوسری سنتیں ہیں، ان سنتوں کا بھی اس مبارک مہینے کے اندر ہم اہتمام کریں۔ اپنے متعلقین کے ساتھ جو فقراء و مساکین ہیں ان کے ساتھ ہمدردی کریں، ان کے ساتھ مواسات کا معاملہ ہو، ان کے ساتھ مدد و تعاون کا معاملہ ہو۔ اللہ کے نبی کے یہ سب افعال تھے، اللہ کے نبی یہ سب کام کیا کرتے تھے۔ قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کا بھی اہتمام ہو۔ اللہ نے اس مبارک مہینے کے اندر قرآن پاک اتارا ہے، قرآن پاک پڑھتے رہیں۔ باقیہ دن اندر کچھ پڑھتے تھے، اس سے کہیں زیادہ اس مبارک مہینے کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کا ہمیں اہتمام ہونا چاہیے۔ 2 سال ایسے گزرے تھے ہمارے، جو کووڈ کی وجہ سے ہم بڑے آزادی کے ساتھ رمضان کو گزار نہیں سکے تھے مسجدوں کے اندر آ کر کے۔ اللہ نے اب موقع دیا، اب ان دنوں کو اللہ کبھی پھر واپس نہ لائے امت پر۔ ہمیں ان دنوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے زندگی کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے اب موقع دیا ہے، اس موقع کو غنیمت جان کر کے اس کو قیمتی سے قیمتی بنانے والے ہوں۔ رمضان کے مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راضی کرنے والے 2 عمل ہیں، ایک تو کلمہ لا الہ الا اللہ کی کثرت، اور دوسرے استغفار، اللہ سے جو ہے مغفرت طلب کرنا، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنا، استغفار پڑھنا، استغفر اللہ کثرت سے چلتے پھرتے آدمی یہ پڑھتا رہے۔ اللہ سے 2 چیزوں کا خصوصیت کے ساتھ سوال ہو جو بندے کے لیے نہایت ضروری ہے، ایک تو جنت کا مانگنا، ایک جہنم سے آزادی کو طلب کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک مہینے کے اندر بہت سی خصوصیتیں رکھی ہیں، ہم نے اس کو بہت سے موقعوں پر سنا ہے، سنتے رہیں گے جب تک زندگی رہے گی۔ ہم ان باتوں کو سن کر ہماری کوششیں یہ ہوں کہ اس رمضان کو ہم قیمتی سے قیمتی بنائیں۔ سابقہ رمضان ہمارا جتنا قیمتی گزرا تھا، ہماری کوشش یہ ہو کہ اس بار کا رمضان اس سے کہیں زیادہ قیمتی ہو، تاکہ اللہ کے حضور حاضر ہونے کے بعد جو اعمال نامے ہمارے ہاتھ میں دیے جائیں گے، اعمال ناموں کو دیکھ کر ہمیں خوشی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کے لیے، پوری امت کے لیے آنے والے اس مبارک مہینے کو خیر و عافیت کا، رحمت و برکت کا مہینہ بنائے۔ ہم سبوں کے لیے اللہ تعالیٰ عافیت کے فیصلے فرمائے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ اپنے وقت پر ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔